آج ہم بات کریں کہ امام علی کی حکمت نمبر 33 کی۔ یہ ایک ایسی زبردست بات ہے، ایک ایسا فارمولا ہے مالی توازن کا جو صدیوں سے لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے کہ ایک اچھی، بھرپور اور متوازن زندگی کیسے گزاری جائے۔ اور وہ حکمت کیا ہے؟ فیاض بنو لیکن فضول خرچ نہیں، کفایت شعار بنو لیکن کنجوس نہیں۔ ذرا اس جملے کے توازن کو تو دیکھیے، کتنا پرفیکٹ ہے۔ ایک طرف فیاضی، دوسری طرف کفایت شعوری، اور دونوں کو انتہا پر جانے سے روکا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک راستہ ہے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اس راستے پر چلا کیسے جائے۔ آج کی دنیا میں تو یہ بیلنس بنانا اور بھی مشکل ہو گیا ہے نا۔ ایک طرف کنزیومر کلچر ہے جو کہتا ہے خریدتے جاؤ خریدتے جاؤ، اور دوسری طرف ایک بالکل الٹ سوچ ہے، شدید کم خرچی کی۔ تو ایسے میں بیچ کا راستہ کہاں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صدیوں پرانی حکمت آج کے اس بڑے مسئلے کا حل کیسے بتاتی ہے۔ تو چلیے اس کال کے پہلے حصے کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ حصہ خرچ کرنے اور دینے کے بارے میں ہے۔ اچھا، فیاضی یا سخاوت، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف اتنا ہے کہ کوئی مانگے اور ہم دے دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل فیاضی تو یہ ہے کہ ہم خود کسی کی ضرورت کو پہچانیں اور اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کی مدد کریں۔ یہ ایک پرو ایکٹیو یعنی ایک سوچا سمجھا پہل کرنے والا عمل ہے۔ اور پھر اس کے بالکل الٹ ہے اسراف یعنی فضول خرچی۔ اب دیکھیں، فضول خرچی کا مطلب صرف زیادہ پیسے خرچ کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بے مقصد خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ایسا خرچ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی اچھا نتیجہ نہ نکلے۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ سارا فرق نیت کا ہے، مقصد کا ہے۔ فیاضی میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی حقیقی ضرورت پوری کرنا، اس کی بھلائی کرنا، ساری توجہ اس شخص پر ہوتی ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے۔ لیکن فضول خرچی میں کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے دولت کی نمائش یا بس اپنا کوئی شوق پورا کرنا۔ یہاں ساری توجہ خود خرچ کرنے پر ہوتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف بامانی مدد ہے اور دوسری طرف صرف پیسوں کا ضیاع۔ تو یہ تو ہوئی دینے کی بات۔ اب آتے ہیں اس حکمت کے دوسرے اور اتنے ہی اہم حصے کی طرف جو کہ بچانے اور وسائل کو سنبھالنے کے بارے میں ہے۔ کفایت شعاری، اس لفظ کو اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ اسے کنجوسی سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن یہ کنجوسی بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک قسم کی دانائی ہے، بہترین مینجمنٹ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اپنے وسائل کو سمجھداری سے پلاننگ کے ساتھ استعمال کیا جائے تاکہ آج بھی ٹھیک گزرے اور آنے والا کل بھی محفوظ رہے۔ اور پھر اس کی دوسری انتہا ہے کنجوسی۔ یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ آتی ہے خوف سے، مال کے ختم ہو جانے کا ڈر۔ اور یہ ڈر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں اور معاشرے کے لیے بھی اپنی ذمہ داریاں بھلا دیتا ہے۔ یہاں بھی سارا کھیل اصول اور نیت کا ہے۔ کفایت شعاری کی بنیاد ہے سمجھداری سے مینجمنٹ کرنا، جس کا مقصد ہے لمبی مدت کا استحکام اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ جبکہ کنجوسی کیا ہے؟ وہ خوف کی بنیاد پر کی جانے والی ذخیرہ اندوزی ہے، جہاں ساری توجہ بس اپنی ذات پر ہوتی ہے، اور اس کا اثر کیا ہوتا؟ اپنی اور دوسروں کی سب کی ضرورتیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں دو انتہائیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک مرکزی اصول کام کر رہا ہے، ایک ایسا اصول جو پیسے کے ساتھ ہمارے پورے رشتے کو ہی بدل دیتا ہے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ پیسہ نہیں ہے، مسئلہ ہے پیسے کے ساتھ اس دنیا کے ساتھ ہماری وابستگی۔ جب دنیا کی محبت دل پر چھا جاتی ہے نا، تو پھر وہی فضول خرچی اور کنجوسی جیسی چیزیں جنم لیتی ہیں، اور یہی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اور وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، چاہے وہ دولت ہو، ہماری قابلیت ہو یا ہمارا وقت، وہ ہماری ذاتی ملکیت ہے ہی نہیں، وہ خدا کی طرف سے ایک امانت ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں، ہم صرف مینیجر ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر اس ایک سوچ کو اپنا لیا جائے تو ہمارے تمام مالی فیصلے کیسے بدل جائیں گے؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانا اصول آج کی اس تیز رفتار مٹیریلسٹک زندگی میں ہمارے کس کام کا ہے؟ یقین کریں، یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ حکمت ہمیں آج کے بڑے بڑے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ہمیں کنزیومر کلچر کی بھاگ دوڑ اور فضول خرچی سے بچاتی ہے۔ یہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ فائنینشیل پلاننگ صرف حساب کتاب نہیں بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے بغیر دوسروں کی مدد کی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں وہ سچا سکون اور اطمینان دلاتی ہے جو چیزیں اکٹھی کرنے سے کبھی نہیں مل سکتا۔ تو اب جب ہم اس کال کو دوبارہ پڑھتے ہیں، فیاض بنو لیکن فضول خرچ نہیں، کفایت شعار بنو لیکن کنجوس نہیں، اب اس کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صرف پیسوں کے بارے میں ایک ٹپ نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک پورا کوڈ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ اصل دولت وہ نہیں جو ہم جمع کر لیتے ہیں،
बल्कि असल दौलत यह है कि हम उस अमानत के साथ क्या करते हैं जो हमें दी गई है। हमारी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि हम उस जिम्मेदारी को कितनी दयानतदारी से निभाते हैं। ऐसी ही गहरी और लाजवाल हिकमत पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।